السلام علیکم دوستوں، انیکا وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں انیکا وائس چینل۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا فالو نہیں کیا تو آپ فالو کر لیجئے۔ میں آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں نہایت دلچسپ، حیرت انگیز اور خوفناک کہانی لے کر۔ اس لیے اگر آپ تنہا بیٹھے ہیں تو آپ سب سے پہلے آیت الکرسی کا حصار باندھ لیجئے۔ کہتے ہیں ایسی چیزوں کا ذکر کرنے سے چیزیں قریب آ جاتی ہیں۔ ہمیں یہ کہانی بھیجی گئی ہے کراچی کے شہر سے۔ آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا اور میں اس طرح بے خبر سو رہا تھا جیسے گدھے گھوڑے سب بیچ دیے ہوں۔ نہ جانے خوابوں میں کون سے جزیروں کی سیر کر رہا تھا جب فون کی مسلسل بجتی گھنٹی نے مجھے جھنجھوڑ کر ہوش و حواس کی دنیا میں لا پٹکا۔ اپنے خواب دیدہ اعصاب کو بے مشکل کنٹرول کرتے ہوئے میں نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم۔ حسب عادت میں نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو طلحہ بیٹا؟ کیا کر رہے تھے؟ جواباً مجھے ابو جی کی سنجیدہ سی آواز سننے کو ملی۔ سو رہا تھا ابو جی، آپ لوگ خیریت سے پہنچ گئے؟ اور پھر جو انہوں نے بتایا، اسے سن کر قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کی گاڑی راستے میں ایک حادثے کا شکار ہو گئی تھی اور اس وقت سب ہسپتال میں تھے۔ اگرچہ بقول ان کے فکر کی کوئی بات نہیں تھی اور وہ سب معمولی زخمی تھے، لیکن ان کی پریشان لب و لہجہ اور غیر معمولی انداز گفتگو مجھے کسی انہونی کا پتہ دے رہے تھے۔ لہٰذا میں نے فوراً روانگی کا پروگرام بنایا۔ اگرچہ ابو جی اس وقت مجھے سفر سے منع کر رہے تھے، لیکن میرا رکنا اب ناممکن ہو چکا تھا اور دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر ان کے پاس پہنچ جاؤں۔ میرے والدین، خالہ، خالو، میری چھوٹی بہن سب قریبی رشتہ داروں کی شادی میں شرکت کرنے آج شام ہی حیدرآباد روانہ ہوئے تھے۔ میں اپنے امتحانات کی وجہ سے گھر پر رک گیا تھا۔ میری خالہ اور خالو ہمارے گھر سے 2 گلیاں چھوڑ کر ہی رہتے تھے اور ہمارے ان سے بہت خوشگوار مراسم تھے۔ خالہ خالو نہایت شفیق، پرخلوص اور زندہ دل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر دنیاوی نعمت سے نوازا تھا سوائے اولاد کے، لیکن انہوں نے کبھی اس کمی کو اپنی زندگی کا روگ بنانے کی بجائے تقدیر کا لکھا جان کر اس سے سمجھوتا کر لیا۔ مجھے اور میری چھوٹی بہن گڑیا کو وہ اپنے اولاد ہی سمجھتے تھے اور اپنی تر محبت ہم پر نچھاور کرتے تھے۔ نتیجتاً ہم دونوں بھی انہیں والدین جیسا ہی مقام دیتے تھے۔ میں نے رات بھر جاگ کے پیپرز کی تیاری کی تھی۔ پیپرز کے بعد جب میں گھر آیا تو سب کے ساتھ اتنا مصروف رہا کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ شام کو جب سب مجھے ڈھیروں ہدایتیں دے کر روانہ ہوئے تو میرا تھکن سے برا حال تھا۔ رات کا کھانا کھا کر نماز ادا کرتے ہی مجھے پر نیند کا اس قدر غلبہ ہوا کہ میں لمحوں میں غافل ہو گیا۔ فوراً ہی تیار ہو کر روانہ ہو گیا۔ والد سے میں نے ہسپتال کا ایڈریس لے لیا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے کا راستہ تھا۔ جب میں گھر سے روانہ ہوا تھا تو ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ کراچی میں تو راتیں جاگتی ہیں، لہٰذا کافی دیر تک مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوا۔ راستے روشن تھے اور لوگ بھی گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد بوندا باندی نے موسلا دھار بارش کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اب تک میں شہر سے بھی کافی دور آ چکا تھا، لہٰذا ٹریفک بھی بہت کم ہو گیا تھا۔ کبھی کبھار کوئی اکا دکا گاڑی نظر آتی تھی۔
اگرچہ گاڑی کے وائپر مسلسل چل رہے تھے، لیکن تیز بارش کے باعث باہر دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ لگے اسٹریٹ لیمپ اپنی مدھم سی روشنی سے تاریکی کو شکست دینے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ سڑک پر دونوں طرف گھنے درختوں نے رہی سہی روشنی کو بھی نگل لیا تھا۔ اگرچہ میں فطرتاً کافی دلیر اور نڈر تھا، لیکن تنہائی اور تاریکی کی ہیبت مجھ پر طاری ہوتی جا رہی تھی، اور میں سفر کی بخیریت تمام ہونے کی دعا کر رہا تھا۔ لمحہ بھر کو بجلی چمکتی تو پورا منظر واضح ہو جاتا۔ بڑے بڑے درخت تیز ہوا سے ہلتے ہوئے مختلف شکلیں اختیار کر رہے تھے۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے خون آشام چڑیلیں مجھے اشارے سے اپنی طرف بلا رہی ہوں۔ اچانک بجلی چمکی تو مجھے دور سڑک پر عین درمیان میں ایک انسانی ہولہ نظر آیا، جو زور زور سے ہاتھ ہلا کر گاڑی روکنے کی استدعا کر رہا تھا۔ پہلے تو میں اسے کوئی چور اچکا سمجھا جو مجھے لوٹنا چاہ رہا تھا، پھر اچانک میرے ذہن میں بچپن سے سنی وہ تمام ڈراؤنی کہانیاں آئیں جن میں آسیب مختلف روپ اختیار کر کے مسافروں کو تنگ کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ شاید کوئی ضرورت مند ہو، رات کی اس پہر مدد کے لیے کھڑا ہو۔ پھر بہرحال میں جلد و جلالتو کا ورد کرتا ہوا وہاں تک پہنچا تو یہ دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا، وہاں کوئی انسان تو کیا، کوئی چڑیا کا بچہ تک نہ تھا۔ میں نے ہر طرف بغور دیکھا، لیکن چاروں طرف تنہائی اور سناٹے کا راج تھا۔ خوف سے میرا برا حال تھا اور میں اندھا دھند گاڑی بھگاتے ہوئے چلا گیا۔ ابھی میں تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا اور دل طوفانی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ بے مشکل میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے محسوس ہوا جیسے پچھلی سیٹ پر بالوں کا ایک بہت بڑا سا ڈھیر دھرا ہوا ہے۔ نہ جانے وہ اللہ کی کون سی مخلوق تھی جو سائز میں انسان سے بھی بڑی تھی، لیکن مکمل طور پر بالوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ صرف اس کی سرخ خوفناک آنکھیں اور ہاتھ پاؤں لمبے لمبے اور مڑے ہوئے ناخن نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنی لال لال ڈراؤنی آنکھوں سے نہایت غصے میں طلحہ کو گھور رہی تھی۔ دہشت سے طلحہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سانسیں سینے میں اٹکنے لگیں اور ہاتھ پاؤں سنسنانے لگے۔ اس سے حرکت کرنا محال تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے حواس مجتمع کیے اور زیر لب قرآنی آیات کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ گاڑی کو طوفانی رفتار سے بھگایا۔ تھوڑی دیر بعد محسوس ہوا پچھلی سیٹ خالی ہو گئی ہے۔ میں نے شیشے سے پچھلی سیٹ پہ دیکھا تو وہ آسیب وہاں سے جا چکا تھا۔ ابھی وہ پوری طرح پرسکون سانس بھی نہ لے پایا تھا کہ اسے یوں لگا جیسے گاڑی دھیرے دھیرے نہایت وزنی ہوتی جا رہی ہے اور اسے چلانا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ جس گاڑی کو وہ جہاز کی طرح اڑا رہا تھا، اب گدھا گاڑی کی طرح گھسٹنے سے بھی انکاری تھی۔ ابھی اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ پیچھے سے ایک خوفناک قہقہ سنائی دیا، ایسی دہشت زدہ کر دینے آواز سے اپنی پوری زندگی پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہی غیر انسانی مخلوق دوبارہ سیٹ پر براجمان ہو کر قہقہے لگاتی نظر آئی۔ اس کی ٹانگیں اتنی لمبی ہو چکی تھیں کہ اس نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر لٹکا رکھی تھیں اور پاؤں سڑک پر گھسٹ رہے تھے۔ اسی وجہ سے گاڑی کو آگے بڑھانا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی
اور میں بآواز بلند قرآنی آیات اور آیت کرسی پڑھنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی پھر ہلکی پھلکی ہو کر تیزی سے رواں دواں ہو گئی۔ اس کے بعد گاہے بگاہے تماشا چلتا رہا، کبھی وہ بلا پیچھے اور کبھی آگے میرے ساتھ والی سیٹ پہ نظر آتی، کبھی کہکے لگانا شروع کر دیتی اور کبھی نہایت غصے سے مجھے گھورتی۔ میں نے دعاؤں کا ورد جاری رکھا اور تیزی سے گاڑی بھگاتا رہا۔ گھنٹہ بھر میں شہر کے آثار نظر آنے لگے تو مخلوق یکایک غائب ہو گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میں بے خیریت بغیر کوئی نقصان پہنچائے میرا پیچھا چھوڑ دیا۔ میں ابھی ہسپتال سے 15 منٹ کے فاصلے پہ تھا، مجھے شوق لگا۔ رات کی تاریکی میں موسلا دھار بارش میں خالو ایک اسٹریٹ لیمپ کے نیچے کھڑی نظر آئے۔ میں نے بریک پہ پاؤں دبایا تو گاڑی سڑک پر دور تک ریڑھتی چلی گئی۔ خالو تیز تیز چلتے ہوئے آئے اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ اتنی تیز بارش میں کھڑے ہونے کے باوجود ان کا لباس بالکل خشک تھا۔ میں نے نہایت حیرت سے ان سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہے تھے تو انہوں نے دھیرے سے کہا، بس بیٹا یوں ہی کھڑا تھا۔ وہ بالکل گمسم کھوئے ہوئے سے تھے، باتوں کے انتہائی شوقین اور بات بات پہ زور سے کہکے لگانے والے خالو بالکل خاموش تھے، سوچ سوچ کر بے مشکل چند الفاظ ادا کر رہے تھے۔ جب میں نے ان سے سب کی خیریت پوچھی تو گویا ہوئے، ہاں بیٹا سب بالکل ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، تم سے ملے بغیر جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا تو میں چلا آیا۔ میں حیرت سے سوچنے لگا وہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن ان کی حالت دیکھ کر میں نے مزید پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے لگا کہ ایکسیڈنٹ نے ان کے حواس کو متاثر کر رکھا ہے۔ میں خود بھی ہسپتال پہنچنے کی جلدی میں تھا، لہٰذا خاموشی سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ جب پارکنگ میں پہنچ کر میں اترنے لگا تو یہ دیکھ کر میری سٹی گم ہو گئی کہ برابر والی سیٹ خالی تھی۔ میں تیزی سے ہسپتال میں داخل ہوا تو سامنے ہی میرے والد نہایت دل گرفتہ حالت میں کھڑے نظر آ رہے تھے۔ خالو کے بتانے پر پتہ چلا تو لیکن وہ خاموشی سے تیز تیز چلتے ہوئے مجھے اندر لے گئے۔ کمرے کا منظر دیکھ کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ سامنے ہی بستر پر خالو کی لاش رکھی تھی جو روڈ ایکسیڈنٹ میں موقع پہ ہی دم توڑ گئے تھے۔ امی اور خالہ مجھے دیکھ کر لپک کر آئیں اور مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، لیکن میں اپنے حواسوں میں ہی کب تھا جو انہیں تسلی دیتا۔ میں تو حیرت سے کنگ کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ اگر خالو ایکسیڈنٹ کے وقت ہی انتقال کر گئے تھے تو ابھی میرے ساتھ والی گاڑی میں کون تھا؟ کیا ان کی محبت واقعی اتنی شدید تھی کہ مجھ سے ملے بغیر جانے کا ان کا دل رضامند نہ تھا؟ یہی وہ معاملہ ہے جو کبھی مجھ سے سلجھ نہیں سکا۔ تو دوستوں، اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایسی بہت ساری کہانیاں آپ لوگوں کو یہاں ملتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔